اب یہ فرمائے گا کہ آپ نے بھی 26ویں ترمیم کا حوالہ دیا، میرا خیال یہ کہ ہر دور حکومت میں اور ہر مشکل ٹائم پہ آپ سے وعدہ ضرور ہوا، لیکن میں نے وہ وفا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے 22 سالہ کریئر میں. شاذ و نادر ہی ایسا ہوا. اب اس مرتبہ جب 26ویں ترمیم پہ بلدیاتی، میرا خیال یہ کہ وہ بڑا اولین ایک، جب بھی کبھی ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بلدیاتی سسٹم کو ایٹ لیسٹ فعال کر دیں. اب ایک تو یہ بتائیں کہ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی انڈکشن ہوئی ہے کیبنٹ میں، تو کیا اس پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کچھ ایم کیو ایم کی ریزرویشنز کو بھی دور کریں گے؟ دوسرا، زرداری صاحب نے ابھی جو خطاب کیا تھا جوائنٹ سیشن سے، اس میں انہوں نے ہلکا سا گزرتے گزرتے وہ نہری جو مسائل ہیں اس کا ذکر کر دیا کہ وہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے آپ کے خیال میں، اس کو ایم کیو ایم سپورٹ کرتی ہے یا آپ کے خیال میں ایکچوئل پکچر ہے کیا؟ یہ دو حوالوں سے آپ کا کامنٹ. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے بتایا، جو نہری جو معاملات ہیں اور جو پانی، کوئی نئی کینال ہے چولستان کی طرف جائے گی، اور کچھ منصوبے ہیں جو زرعی ترقی میں نجی شعبے کو شامل کر کے زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا، تو ایس آئی ایف سی کا حصہ ہے غالباً. ایس آئی ایف سی کا. تو یہ دیکھیں آئیڈیا برا نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں یہ چیزیں اگر ہمارے جو زمینیں ہیں دستیاب اور انہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور ان کو اگر زرخیز بنایا جائے تو اس سے پورے ملک کی اکانومی اور لوگوں کی حالت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. لیکن پانیوں کی تقسیم کا ایک مسئلہ جو رہا ہے، جو ہماری واٹر ریکارڈ ہوا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا 1990 میں، اسے نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوتا، لیکن بعد میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو خود اس نے، مصطفیٰ کھر صاحب تھے آبپاشی کے وزیر، انہوں نے خود جو 2 بلین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کو زیادہ ملا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو پیپلز محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی، اور اگر اسی حکومت میں نواز شریف صاحب نے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا پھر پنجاب سے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی اس کو انڈورس کیا، اچھا کام ہوا تھا. لیکن پھر ایک پنجاب ہی کے وزیر تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں تھے، انہوں نے وہ سندھ کا جو اضافی کوٹا تھا وہ روک لیا. اچھا پھر دیکھیں، کوٹا تو آپ دے نہ دیں، لیکن اگر لوور ریپیرین پروونسز جو ہے نا، اگر بلوچستان تھوڑا نیچے ہے، سندھ بھی نیچے ہے، دریا اوپر سے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی کچھ بند بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بند وہیں بنے گا جہاں بڑے دریا اور جہاں سے ہیڈ ورکس ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے. تو تربیلا، منگلا اور اسی طرح اور جو کچھ بھی بن رہے ہیں ڈیمز، نیچے اگر ڈیم جب تک نہیں بنیں گے نا تو لوگوں میں یہ احساس تفکر رہے گا کہ یہ ہمارا پانی کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اس کی مانیٹرنگ، میٹرنگ ایسی ہونی چاہیے، یعنی تھوڑا سا اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کامن انٹرسٹ میں مسئلے کو لا کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو یقین دہانی کرا کے ان کی باتوں کو سن کے کہ وہ یہ دیکھیں، اس طرح تو پریزیڈنٹ اگر بیان دے دے جو کہ وفاقی جو اکائیاں ہیں ان کے درمیان انٹیگریشن کی، ان کے درمیان یکجہتی کی علامت ہے، اگر وہ کسی چیز پہ کنسرن دے رہے ہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر جب اگر سندھ کے پانی کی بات ہوگی تو کراچی میں 16 سالوں سے K4 کے منصوبے پر عمل درآمدی شروع نہیں ہوا. واٹر بورڈ جو صوبائی حکومت کے پاس ہے وہ پھر بڑی مشکل سے وابلا کو دیا گیا، تو اب کہیں جا کے 50% اس پہ کام مکمل ہوا، اور اگلے سال یہ خوشخبری ہم کراچی کے عوام کو دے رہے ہیں کہ انہیں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی اگلے سال مل جائے گا جولائی اور دسمبر کے بیچ میں. تو یہ دیکھیں ساری چیزوں کے اوپر مسلسل نگرانی کر کے ان منصوبوں کی رفتار کو تیز سے تیز کر کے ان میں جو رکاوٹیں ان کو دور کر کے یکسوئی جسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ اگر آپ توجہ سے، اب آرمی پبلک اسکول کے بعد دوبارہ اس طرح کی سیاسی جماعتوں جس میں افواج پاکستان کے سربراہ بھی ہوں، جس میں ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ان کے سربراہ بھی ہوں، اور ساری سیاسی جماعتیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں، مجھے لگتا ہے پھر وہ وقت آ گیا جو اے پی ایس کے وقت تھا. تو سر دوسرا جو سوال کا حصہ تھا میرا وہ یہ تھا کہ آپ کی جماعت کے ساتھ جو ایشوز ایڈریس ہوئے تھے وہ کیوں نہیں ان پر عمل درآمد، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میری جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چونکہ وسائل ملک کے اتنے نہیں ہیں کہ وہ پورے ملک میں خرچ کر سکیں، تو وہ چلے جاتے ہیں اپنی کانسٹیٹیونسیز میں، کہ جیسے اگر پنجاب ہمارا کسی کی کانسٹیٹیونسی ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیچرلی بھی کہیں اور تھوڑا سا یہ پولیٹیکل ڈیپتھ کی کمی کہیں تو وہاں توجہ زیادہ ہے اس وقت پنجاب کے اندر جو کچھ بھی.
سندھ میں وہ توجہ نہیں ہے. وہ جو 2-3 کوریڈور کھول دیے ہیں جو بسوں کے کوریڈور ہیں, بھائی دیکھیں اسلام آباد میں بسیں بھی چل رہی ہیں, راولپنڈی میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ, اب تو گلاس ٹرین بھی چلنے والی ہے یہاں سے, لاہور میں ایک ٹرین چل گئی. لیکن کراچی کا جو ماس ٹرانزٹ منصوبہ جب میں نے وفاق میں بھیجا اور کینیڈا کی فرم اس کو کرنے کے لیے آ رہی تھی بلٹ آپریٹ اور ٹرانسفر میں, تو وہ منصوبہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. تو یہ کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے اس پر باقی تمام جماعتوں کا ایک نیشنل کنسنسس ہے, جو کہ ہمارے لیے تو ایک باعث تشویش و تکلیف ہے. لیکن کراچی کی اہمیت جتنی قومی ہے, جتنی معاشی ہے, کسی اور شہر کی اتنی اس قدر نہیں. تو اس کا مطلب آپ جس شاخ پہ بیٹھ رہے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں ہمیں نظر انداز کر کے. آپ 100 ارب روپے کہیں بھی خرچ کر دیں, میاں والی میں یا چکوال میں جو خرچ ہوئے تھے پچھلے دور میں, کہیں بھی خرچ کر دیں, 100 ارب خرچ کر دیں, لیکن تھوڑا بہت تو کراچی کو ملنا چاہیے. ترقی کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوگا, 0.1% بھی اضافہ نہیں ہوتا. بالکل. کراچی میں اگر 100 ارب کی انویسٹمنٹ آپ کریں گے تو آپ کی 1 سال میں آپ کی قومی ترقی. سر وہاں پر تو انڈسٹریل ایریا میں بھی روڈ جو ہیں وہیں کے انڈسٹریلسٹ پیسے جوڑ کے بنواتے ہیں, مطلب میں تو چشمدید گواہ ہوں اس چیز کی. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتنے ڈومیسٹک انڈسٹری کے زون پڑے ہوئے ہیں, سرکار اس میں عمل بالکل نہیں کرتی. دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کی سوچ یہ ہو کہ یہ انڈسٹری جب کراچی سے ختم ہوگی تو لا محالہ پھر یہ پنجاب جائے گی. ہاں تو پنجاب یہ شفٹ ہوئی, لیکن پھر پورے ملک میں جو اس وقت سچویشن ہے معیشت کی اور جو حالات ہیں کہ کاٹن جو کہ ہمارا پرائڈ تھی, بالکل ہماری سلور فائبر جو ہمارا افتخار کا ہوتا ریزن, وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے چائنا سے. 40% ریڈکشن ہوئی ہے اس کی اس میں کراپ میں. ہاں بالکل. دیکھیں نا 13 ملین اور اب سر گندم کا بھی بہت برا حال ہونے والا ہے. 13 ملین بیل سے ہم 5 ملین. اب ان ساری باتوں کو کمپریہنسولی ایک نیشنل ایجنڈا, ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے. ساری جماعتوں کا اپنا ایجنڈا, اپنا منشور ہو, لیکن سب جماعتیں سر جوڑ کر یہ کہیں گی اچھا میرا ایجنڈا 10 سال بعد بھی اس پر عمل درآمد ہوگا نا, میں راضی ہوں اگر قومی ایک ایجنڈا بن جائے, ساری سیاسی جماعتیں اس پہ دستخط کریں کہ معاشی پالیسیاں, معیشت وہ ایک مرتبہ قومی ایجنڈے میں طے ہو جائے, چاہے پھر کسی کی بھی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دنوں پہلے کراچی میں بھی آپ کا ایک دفتر تھا, وہاں پر بڑا احتجاج ہوا تھا. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جب ابھی اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی, مصطفیٰ کمال صاحب کو پتہ نہیں تھا اس اوتھ ٹیکنگ کا. سر پارٹی میں, ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, اوبویسلی نون لیگ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس قسم کے کچھ کرٹیکل دور سے گزر رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایم کیو ایم تو ہر دور میں مختلف طرح کی کریٹیکل سچویشن سے گزری ہے, بیرونی بھی اور اندرونی بھی. بالکل. دیکھیں نا ایک وقت تھا کہ وہ ہمارے یہاں سے نکل کے ایک حقیقی فیکشن بنا تھا, بالکل, وہ آج بھی موجود ہے, لیکن انتخابی طور پر ان کی کتنی پذیرائی ہوئی بالکل وہ آپ کو اندازہ ہے. اور جب اسی طرح پھر پی ایس پی بنی تھی, پھر جب مرجر ہوا تو یہ احساس سب کو ہو گیا تھا, خالد مقبول بھائی کو, مصطفیٰ بھائی کو, اور میں بھی اپنے, کہ ایم کیو ایم سے نکل کے آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ہمیں یکجا ہونا ہوگا اور مل جل کر ہی جو ہے اس کشتی کو ہم کنارے لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں بیٹر سینس نے پریویل کیا اور ہو گیا وہ. اس وقت ہم نے حقیقی کے جو سربراہ آفاق احمد ہیں ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ بھی آ جائیں. گورنر صاحب ان کو منانے بھی گئے تھے کامران ٹیسوری میں, اچھا لیکن خیر وہ نہیں مانے. بہت اچھا ہو جاتا اگر وہ بھی آ جاتے. اچھا دیکھیں اب اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہے نا. اچھا اس میں اگر ایک پریشر کوکر ہوتا ہے نا, اس میں جب کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے تو ایک ہر پارٹی ایک پریشر, اس کے اندر ایک پریشر کوکر ہے, کچھ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں. بالکل ہے. اچھا اگر آپ نے لڈ کھول دی نا تو پریشر نکل جائے گا, لیکن لڈ نہیں کھولی تو تھوڑا اس میں ذرا شور جب شور ہوگا تو باہر بھی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی ہے, پھر باہر بھی آواز آتی ہے. تو یہ آپ کو اصل میں لڈ ہم نے کھولی نہیں, اگر ہم وقت پہ لڈ کھول دیتے تو آپ کو یہ پتا بھی نہ چلتا اندر کیا تو ہے. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے اتنی صلاحیت ہے, اتنی بصیرت ہے کہ ان چیزوں کو بھی کیسے چیلنج کو بھی نمٹنا ہے وہ میرے خیال میں. میں ذاتی طور پر ایم کیو ایم کی بڑی مداح ہوں, اور کیونکہ میں تو عرصہ دراز کراچی میں رہی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے سوال اس نشست کے جو میں پورے نہیں ہو سکے, لیکن کسی اور نشست پہ رکھتے ہیں. اور میں ضرور چاہوں گی کہ پارٹی کے جو اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ کم از کم سارٹ آؤٹ ہو سکیں. بلکہ میرا خیال ہے بہت سے ایسے لوگ جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہ اگر یہ ایشوز ختم ہو جائیں یا کم از کم ہو جائیں تو جو کراچی کے عام لوگوں کے ایشوز ہیں وہ ان کی نمائندگی ایم کیو ایم شاید پارلیمنٹ فلور پہ بہترین انداز میں کر سکتے ہیں.